ہمارے ملک کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کو چاہے نیلسن منڈیلا سے ملا دے، چاہے چرچل کی مثالیں دے دے کے اپنے کرپٹ لیڈروں کے کردار کو عوام کی نظروں میں اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ملکی حالات کیا ہیں، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے تھے وہ بھی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 2 دن نہیں پاکستان میں گزارتے، بیرون ملک جانے میں ہی مصلحت سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میاں محمد نواز شریف کو جب نااہل کیا گیا اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کی پارٹی کے سیاسی رہنما یا سیاسی کارکن جب بھی انٹرویو دیتے ہیں تو عجیب قسم کی مثالیں دیتے ہیں۔ ایسی دنیا کی شخصیات کا موازنہ اپنی پارٹی کے چیئرمین سے کرتے ہیں کہ انسان جب ان کے موازنے کو دیکھتا ہے تو دھنگ رہ جاتا ہے، بلکہ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کیسے لوگ ہیں جو اپنے کرپٹ لیڈر کی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور سچ پر پردہ ڈالنے کے لیے کس طرح سے اعلیٰ شخصوں کے کردار کو اپنے لیڈر کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ اب پاکستانی قوم میں اتنا شعور آ گیا ہے، اب پاکستانی قوم باتوں میں نہیں آنے والی۔ اب پاکستانی قوم کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ پس پردہ خفتہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے، یہاں تک کہ بند کمرے میں اگر کوئی شخص کوئی ایک قدم لینے کا سوچتا بھی ہے تو اگلے دن اس کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر پاکستانی قوم ان کے آنے والے نئے اقدامات کا پہلے سے ہی بتا دیتی ہے، اور واقعی حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، نہ جانے کیوں ہمارے ملک کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے کرپٹ لیڈروں کو کبھی نہ کبھی نیلسن منڈیلا کا خطاب دیتے ہیں، کبھی چرچل سے مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس سیاسی پارٹی کی اس وقت حکومت ہے اس کے چیئرمین کا موازنہ بھی کبھی کبھی اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ نیلسن منڈیلا کی طرح جیل کاٹ کر آیا ہے۔ اس کی بھی بہت لمبی سیاسی جدوجہد ہے۔ پنجاب میں کبھی کسی وقت جو سیاسی پارٹی مقبول ترین ہوتی تھی، جن کی حکومت ہوتی تھی، جن کو لوگ آج چور چور کے خطاب سے یا القابات سے نوازتے ہیں، ان کے بھی جو سیاسی رہنما وہ اپنے لیڈر کی کرپشن کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی نیلسن منڈیلا ہے، یہ بھی چرچل ہے، یہ بھی ملک میں انقلاب لائے گا۔ نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد جب وہ لندن سے واپس ملک میں آئے تو وہ یہ سوچ کو، اس امید کو لے کر آئے تھے کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، اکثریت ہے، وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑی ہوگی اور یہ اپنی عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرے گی، خلائی مخلوق کو شکست دے گی۔ الٹا نواز شریف کو حوالات ہوا کھانی پڑی اور پھر 2 ماہ کے اندر ان کا جو سٹیمنا ہے وہ جواب دے گیا اور کسی نہ کسی طرح سے پلیٹ لیس کم کرنے کی خبریں دے کر دوبارہ واپس لندن چلے گئے۔ نواز شریف نے بھی تو تقریباً وہی قدم لیا تھا جو عمران خان نے لیا ہے۔ نواز شریف نے بھی جیل کی ہوا کھائی۔ فرق دونوں میں طرف یہ ہے کہ ایک سے سارا کچھ برداشت نہیں ہو سکا اور دوسرا ساری عزیزیں مرتے دم تک برداشت کرنے کے دعوے کر رہا ہے اور اس پر وہ قائم بھی ہے۔ ایک اٹک گیا ہے، دوسرا بھاگ گیا ہے۔ یہی ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ۔ چلیں ہمارے ملک کے جو سیاسی کھلاڑی ہیں وہ ہمارے ملک کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کو چاہے نیلسن منڈیلا سے ملا دے، چاہے چرچل کی مثالیں دے دے کے اپنے کرپٹ لیڈروں کے کردار کو عوام کی نظروں میں اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ 2 منٹ کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، مگر جب سوال آتا ہے اقوام عالم کا تو کیا اقوام عالم ہم سے زیادہ بہتر نہیں جانتے کہ کون سے لوگ کس کردار کے مالک ہیں، کنہوں نے پاکستانیوں کا خون چوسا ہے، کنہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے؟ اور انہی سیاسی کھلاڑیوں کی وجہ سے عام پاکستانیوں کی جو بیرون ممالک میں عزت ہے وہ بہت کم ہے۔ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس ملک کے حکمرانوں پر کرپشن کے الزامات ہوں وہ سرکاری دوروں پر دوسرے ممالک میں جاتے ہوں یا دوسرے ممالک کے حکمران ہمارے موجودہ حکمرانوں کے شخصیت و کردار کے بارے میں پائی جانتے ہو یا یہ کہہ لیں کہ ان کے سارا سیاسی قیادت جانتے ہوں کہ کس طرح سے یہ جھوٹے وعدے سبز باغ عوام کو دکھا کر آتے ہیں اور کس طریقے سے پاکستانی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، کس طریقے سے یہ ملک کو لوٹتے ہیں، وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں صدر پاکستان آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کے نام سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی یونیورسٹی میں کسی پروفیسر کو کرپشن
پر کوئی لیکچر دینا ہو اور اس کو بہت موضوع بنانا ہو، آسان بنانا ہو، تو وہ میاں محمد نواز شریف کی تصویر کو لگا کے اپنے طالب علموں کو بہتر انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ کہہ لیں وہ نواز شریف کا سہارا لے کے کرپشن کے موضوع کو آسان بنا دیتا ہے۔ اگر واقعی یہ نیلسن منڈیلا ہوتے یا چرچل ہوتے تو پھر بیرون ممالک والے لوگ جو ہیں ان کا موازنہ اعلیٰ شخصیتوں کے ساتھ ضرور کرتے ہیں۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، وہ ان کو مسٹر 10% چور کے لفظوں سے ہی جانتے ہیں؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جب یہ بیرون ملک میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کا جس طرح عبرتناک استقبال ہوتا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ہی آج کل پاکستان سے باہر ہیں۔ ایک کو دبئی میں پاؤں میں فریکچر آ گیا تھا، اب ڈاکٹر نے انہیں 2-3 ماہ کے لیے دبئی میں آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، تو ایک جو ہے ویسے ہی بڑا ضروری کام سے گیا ہے۔ ان کی کوشش ہے کوئی ایسا ہاتھ پلہ امریکہ پکڑ لے کہ دوبارہ ان کی پاکستانی سیاست میں عزت بن جائے۔ پاؤں فریکچر والا معاملہ ہو تو میرے خیال میں پاکستان میں بھی ایسے ڈاکٹر موجود ہیں کہ فریکچر کو دور کر سکتا ہے۔ بہرحال ملکی حالات کیا ہیں، ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے تھے وہ بھی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 2 دن نہیں پاکستان میں گزارتے، بیرون ملک جانے میں ہی مصلحت سمجھتے ہیں۔ ان کو یہی سی بات کا ڈر ہوتا ہے کہ راتوں رات ملک کے حالات ہی نہ بدل جائیں اور ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔